بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قرآن عربی لیول 2، آج اس کا ہم سبق نمبر 17 پڑھیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے باب تفعیل کو سمجھا کہ اس کی گردان کیسے آئے گی، ترجمہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور قرآن پاک سے ایک دو مثالوں کو حل کیا۔ چونکہ میں عرض کر چکا ہوں باب تفعیل کے 119 مادہ اور ورب ہیں جن کا استعمال قرآن پاک میں 1409 بار ہوا ہے۔ آج کے سبق میں ہم باب تفعیل کے 10 سے زائد افعال کو سیکھیں گے اور قرآن پاک سے ان کا ترجمہ سیکھیں گے، جن کی مدد سے 200 کے لگ بھگ افعال اور الفاظ ہمیں قرآن پاک کے سمجھ آ جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سفر کی دعا، اس میں بھی چونکہ باب تفعیل استعمال ہوا ہے، اس کی بھی مشق کریں گے انشاءاللہ۔ تمام وہ دوست جو اس چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں۔ دیکھیں اس سانچے میں آپ کے سامنے کل 5 افعال ہیں جن کا استعمال قرآن پاک میں 147 بار ہوا ہے۔ سارے تفعیل کے وزن ہیں۔ سب سے پہلا بدل، دیکھیں درمیان والا حرف مشدد ہے، ڈبل ہے، اس لیے اس کو تشدید کے ساتھ لکھا۔ یہ اس کا معنی ہے تبدیل کیا۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 33 الفاظ آئے ہیں۔ نمبر 2 بشر، خوشخبری دی، اس سے قرآن پاک میں 48 الفاظ آئے ہیں۔ نمبر 3 ثبت، دیکھیں درمیان میں با مشدد ہے، ثابت قدم رکھا، اس سے قرآن پاک میں 18 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ حرم، اس حرام قرار دیا، اس سے قرآن پاک میں 44 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ دمر، درمیان میں میم مشدد ہے، تباہ کر دیا، اس سے قرآن پاک میں 10 الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کی آپ مثال دیکھیں۔ پہلے بدل، ولا مبدل، اور نہیں ہے کوئی بدلنے والا۔ مبدل یہ باب تفعیل میں اسم فاعل کا وزن ہے، مفعل کا وزن ہوتا ہے اسم فاعل کا، اور نہیں کوئی تبدیل کرنے والا، لکلمات اللہ، اللہ کی باتوں کو۔ اگلا لفظ بشرا، اس کے اوپر مثال فبشرناہا، فا کا معنی پس، بشرنا ہم نے خوشخبری دی، ہا اس کو، یعنی ان کو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارہ کو، کس کی؟ اسحاق، اسحاق کی خوشخبری دی۔ اولاد دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ آگے لفظ ہے ہمارے پاس ثبت، اس کی مثال فثبتوا، پس قدم جماؤ، الذین، ان لوگوں کے، آمنوا، جو ایمان لائے، یعنی ان لوگوں کے قدم جمواؤ میدان جہاد میں جو ایمان لے کے آئے۔ اس سے اگلا ورب تھا حرم، جیسے اس کی مثال حرمت، یہ پیسی وائس ہے، ماضی مجہول، حرم، حرما، حرمو، اسی سے مؤنث حرمت، حرام کر دی گئی، علیکم، علی کا معنی پر، کم کا معنی تم پر، امہاتکم، تمہاری مائیں، امہات یہ کی جمع ہے۔ آگے دمر، اس کا معنی تباہ کر دیا، جیسے اس سے فعل مضارع دیکھیں، تدمر، یہ فعل مضارع مؤنث ہے، تباہ کر دیتی تھی، کل شیء، ہر چیز کو، بِأَمْرِ رَبِّهَا، اپنے رب کے حکم سے۔ امر کا معنی حکم، رب کا معنی رب، اور ہاں مؤنث کی ضمیر ہے کیونکہ تدمر مؤنث کا صیغہ ہے، اس لیے ترجمہ اپنے کے ساتھ کیا، یعنی وہ ہوائیں اور آندھی جو چلی وہ ہر چیز کو رب کے حکم سے تباہ کر دیتی تھی۔ 5 مزید آپ الفاظ دیکھیں باب تفعیل سے۔ سب سے پہلے صدق، اور یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ یہ جو 5 ورب آپ نے ابھی دیکھے ہیں، ان سے اسی طرح جیسے پیچھے ہم ایک لفظ سے سبحہ سے مکمل گردانے پچھلے سبق میں کر چکے، آپ ان سے بھی مکمل گردانے کریں ترجمے کے ساتھ، پھر انشاءاللہ باب تفعیل آپ کو ازبر ہو جائے گا۔ 5 مزید افعال دیکھیں۔ پہلا صدق یصدق، اس کا معنی ہے تصدیق کرنا۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 33 الفاظ آئے ہیں، اور اس سے اگلا لفظ ہے علم یعلم، اس کا معنی ہے سکھانا۔ اس مادہ سے قرآن پاک میں 42 الفاظ آئے ہیں۔ اگلا لفظ ہے ذکر یذکر، نصیحت کرنا، اس سے قرآن پاک میں 29 الفاظ آئے ہیں۔ سلم یسلم، اس کا معنی ہے سلام کرنا، اس سے قرآن پاک میں 12 الفاظ آئے ہیں۔ زوج یزوج، اس کا معنی شادی کرانا، اس سے قرآن پاک میں 5 الفاظ آئے ہیں۔ ہر ایک کی اب مثال بھی قرآن پاک سے آپ دیکھیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے صدق، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 97، قل
آپ کہہ دیں. قال یقول سے امر کا لفظ. من یہ اسم موصول ہے جو. کان ہو. عدوا دشمن. لجبریل جبریل علیہ السلام کا. آپ کہہ دیں جو جبریل علیہ السلام کا دشمن ہے. فإنہ پس بے شک اس نے. نزل نازل کیا ہے. دیکھیں نزل یہ بھی باب تفعیل سے ہے, درمیان والا حرف اس میں بھی مشدد ہے. اس نے نازل کیا ہے اس قرآن کو. علی قلبک آپ کے دل پر. بإذن اللہ اللہ کے حکم سے. اب یہ قرآن کیسا ہے؟ مصدقا. دیکھیں صدق یصدق سے اسم فاعل مصدق تصدیق کرنے والا ہے. لما ان کتابوں کی. بین یدیہ جو اس سے پہلے ہیں. بین یدیہ کا معنی ہوتا ہے سامنے. وہدن اور یہ قرآن ہدایت ہے. وبشرا اور خوشخبری ہے. للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. علم یعلم کی مثال جیسے سورہ رحمان. علم القرآن. رحمان وہ ذات ہے جس نے قرآن سکھایا. ذکر یذکر سے. وذکر اور آپ نصیحت کریں. یہ امر ہے. ذکر سبح کی طرح. فإن الذکر پس بے شک نصیحت. تنفع فائدہ دیتی ہے. مؤمنین مومنوں کو. چوتھا ہے سلم یسلم جیسے سورہ احزاب آیت نمبر 56. صلو علیہ درود پڑھو تم. علیہ ان پر یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. وسلموا سلم سے امر آئے گا سلم اور خوب سلام بھیجو. پانچواں ہے زوج یزوج جس کا معنی شادی کرانا. جیسے ماضی سے وزوجنا سبحنا ماضی میں جمع متکلم. اور ہم نے شادی کی ہم ان کی. بحور عین حور سے عین بڑی بڑی آنکھوں والی یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ان کی شادی کی. ان 5 وربوں کے بعد اب دیکھیں جو سفر میں مانگے جانے والی دعا وہ آپ کے سامنے درج ہے. اس میں لفظ سخر فعل آیا ہے وہ یہی باب تفعیل سے ہے جس کا استعمال قرآن پاک میں 26 بار ہوا ہے. اس دعا کو یاد بھی کریں. سبحان الذی سبحان پاک ہے. الذی وہ ذات جس نے. سخر مسخر کیا. لنا ہمارے لیے. ھذا یہ پاک ہے وہ ذات جس نے یہ یعنی یہ سواری ہمارے لیے مسخر کی. مسخر یعنی تابع کی. مسخر کیا چاہے ہم جانور پہ سوار ہیں, کشتی پہ سوار ہیں, کار پہ, جہاز پہ, خلائی گاڑی پہ, آبدوز پر, قیامت تک ایجاد ہونے والی سواریوں پہ اس نے مسخر کیا ہمارے لیے اسے. اب یہ باب تفعیل ہے. اس سے مصدر آئے گا تسخیر. ماضی سخر فعل مضارع یسخر امر سخر نہیں لا تسخر. اسم فاعل مسخر. اسم مفعول مسخر. سبحان الذي سخر لنا هذا. اگلا وما كنا له مقرنين. وما اور نہ کننا نہ تھے ہم لہو اس کو مقرنین قابو کرنے والے. وَإِنَّا اور بے شک ہم إِلَىٰ رَبِّنَا اپنے رب کی طرف لَمُنْقَلِبُونَ البتہ ضرور لوٹ کر جانے والے ہیں. سفر آخرت کی فکر ہر سفر کے شروع کے وقت ہمیں یہ والے الفاظ دیتے ہیں کیونکہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو ہم یہی پڑھتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ بے شک ہم سب اللہ کے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ اور بے شک ہم نے اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانا ہے. مزید باب تفعیل کو تلاش کر کے ان کا ترجمہ کرنے کی آپ کوشش کریں.